کچھ عرصے کی یہ سب سے بڑی یہ خبر ہے، صرف یہ آج کی نہیں، کچھ ہفتوں کی نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے ریسنٹ ایئرز میں اس سے بڑی خبر نہیں آئی ہے۔ یہ ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جب وہ ان آفس تھے، ابھی سرونگ تھے، اس دوران کے ان کے اوپر چارجز ہیں، اور ان چارجز کے اندر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، جو عام طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام رہتا ہے کہ یہ حکومتیں بنانے گرانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر الزام کی نوعیت بہت سنگین یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کا ملوث ہونا جو ہے وہ چارج شیٹ کے اندر شامل ہے، اور ان کو فارملی چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی یہ صرف الزام نہیں ہے بلکہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب 9 مئی کیا تھا؟ اگر 9 مئی کو آپ کھولیں تو 9 مئی کا تاثر یہ تھا کہ وہ آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت پہ اکسانے کی کوشش تھی، یا ایک ایسی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش تھی کہ آرمی چیف کو امبیرس کیا جائے تاکہ وہ اپنے عہدے پہ برقرار نہ رہ سکیں۔ تو یہ دونوں الزامات بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس سے زیادہ سنگین الزام کسی فارمر ڈی جی آئی کے اوپر میری نظر سے نہیں گزرا، اور اس کی امپلیکیشنز نہ صرف جنرل فیض حمید کے لیے سنگین نوعیت کی ہوں گی، بلکہ اس کے ساتھ ہی عمران خان، کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، تو اس کے ساتھ ہی عمران خان کے لیے بھی اس کے اثرات جو ہیں اسی کیس کے جنرل فیض حمید کے، وہ عمران خان کی ذات کے اوپر بھی مرتب ہوں گے۔